نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ملک شام سے متعلق بہت تفصیل کے ساتھ فضائل اور برکتوں کی سرزمین اور فتنوں میں امت مسلمہ کے لیے پناہ گاہ کی سرزمین بیان فرمایا ہے۔ اس وقت ہمیں دو باتیں سمجھنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ملک شام کے بارے میں قرآن و احادیث میں 10 باتیں بیان ہوئی ہیں، ہم مختصر طور پر اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آخری دور میں فتنوں کے زمانے میں ملک شام کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ قرآن کریم کی آیت پڑھی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر بیت اللہ سے سفر فرمایا بیت المقدس تک۔ تو یہاں جب بیت المقدس کا تذکرہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں نام نہیں لیا بیت المقدس کا، بلکہ کہا الی الارض التی بارکنا فیہا، کہ آپ علیہ السلام نے سفر کیا بیت اللہ سے اس سرزمین تک جس سرزمین کے اطراف میں ہم نے برکتیں ڈال دی۔ برکت والی سرزمین کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ملک شام تھا وہ اس وقت 4 ملکوں کا مجموعہ ہے۔ اس وقت وہ 4 ممالک میں بٹ چکا ہے، تقسیم ہو چکا ہے۔ اس وقت سارا ملک شام کہلاتا تھا، اردن، لبنان، فلسطین اور سیریا، یہ 4 ممالک مل کر ملک شام کہلاتا تھا۔ اور جتنی فضیلتیں احادیث میں بیان ہوگی ان 4 کے لیے ہوگی۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالِمِينَ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت لوط علیہ السلام کو ہم نے نجات دی اس سرزمین میں پہنچا کر جس سرزمین میں ہم نے برکت دی ہے، العالمین، دونوں جہانوں کے لیے۔ سرزمین فلسطین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہجرت گاہ تھی، وہ عراق سے نکل کے ملک شام پہنچے تھے ہجرت کر کے، تو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ یہ سرزمین برکت والی ہے۔ اسی طرح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، کہ اے اللہ ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرمائے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وفی نجدنا، ہمارے نجد کے بارے میں؟ تو دوبارہ اللہ کے نبی نے کہا اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، کہ اللہ ملک شام میں برکت عطا فرما، ملک یمن میں برکت عطا فرما۔ انہوں نے پھر پوچھا فی نجدنا، اور حجاز اور بیت اللہ اور سعودیہ کے علاقے میں برکت؟ پھر حضرت نے کہا اللہم بارک لنا فی شامنا وبارک لنا فی یمننا۔ اس کے بعد جب انہوں نے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہناک الزلازل، کہ سعودی عرب کی سرزمین میں زلزلے آئیں گے اور طوفان آئیں گے، اور فتنوں کے دور میں ملک شام ہی ایمان کی آماجگاہ ہوگی، ایمان کے لیے مستقر ہوگا، ٹھکانہ ہوگا۔ تو اس حدیث میں بھی آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ ملک شام کو برکت کی سرزمین فرمایا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ملک شام کو برکت کی سرزمین فرمایا؟ ایک تو وجہ بالکل ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کے تقریباً انبیاء
حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر تقریباً انبیاء ملک شام میں تشریف لائے ہیں، نبوت ان کو اسی علاقے میں دی گئی ہے۔ اگر کوئی وہاں نہیں تھا تو ہجرت کر کے وہاں پہنچ گیا ہے۔ تو انبیاء کی سرزمین، انبیاء سے بڑھ کر برکت والی کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی۔ تو تقریباً بنی اسرائیل کے انبیاء کا وہاں آنا، بہت سو کا وہاں پیدا ہونا، بہت سو کو وہاں نبوت ملنا، حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام، ان کا وہاں بادشاہت کرنا، یہ انبیاء کا وہاں مسکن ہونا، یہ اس کو بابرکت بنا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے بھی فرمایا کہ اس میں بڑی برکت ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تو والتین والزیتون کہ انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، یہ دونوں اس وقت پیدا ہوتے تھے ملک شام میں۔ تو یہاں والتین والزیتون سے بھی اللہ تعالیٰ نے ملک شام کی طرف ہی اشارہ فرمایا۔ تو برکت دنیاوی اعتبار سے بھی ہے، اخروی اعتبار سے بھی ہے۔ دوسری ایک بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اس درجے کی فضیلت آئی ہو۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ فرشتے ہمیشہ ملک شام پر اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے رہتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا ان الملائکۃ باسطوا اجنحتها للشام، کہ فرشتے اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں ملک شام کے لیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے پہلے فرمایا طوبیٰ للشام، کہ شام والوں کے لیے بڑی خیر خواہی، بڑی خوشخبری ہے۔ صحابی نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس کے جواب میں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ان الملائکۃ باسطوا اجنحتها للشام۔ اب فرشتوں کا اس سرزمین کو ڈھانپے رکھنا اپنے پروں سے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سرزمین کی حفاظت فرماتا ہے، کفالت فرماتا ہے۔ حدیث لمبی ہے اور اس حدیث پر تھوڑی گفتگو کریں گے۔ حضرت ابن حوالہ فرماتے ہیں سیصیر الامر الی ان تکونوا جنودا مجندہ، کہ معاملہ امت مسلمہ کا آزمائش کا چلتا رہے گا یہاں تک کہ تمہارے مختلف لشکر بن جائیں گے۔ جندم بالشام، ایک لشکر شام میں ہوگا، وجندم بالیمن، ایک لشکر یمن میں ہوگا، وجندم بالعراق، ایک لشکر عراق میں ہوگا۔ فقال ابن حوالہ، حضرت ابن حوالہ نے فرمایا یا رسول اللہ خیر لی ذالک ان ادرکت ذالک خیر لی، میرے لیے ان تینوں علاقوں میں سے کوئی علاقہ پسند فرمائیے کہ میں کہاں جاؤں اگر میں اس زمانے کو پالوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا علیک بالشام، تمہارے لیے شام میں جانا ضروری ہے۔ فإنها خیرۃ اللہ من ارضہ، اس لیے کہ شام اللہ کی پوری سرزمین میں سب سے چنی ہوئی سرزمین ہے۔ یجتبی الیہا خیرتہ من عبادہ، اللہ تعالیٰ پوری سرزمین کے اچھے بندوں کو، اپنے چنے ہوئے بندوں کو کھینچ کھینچ کر وہاں لاتا ہے۔ فَإِنْ أَبَيْتُمْ، اگر کوئی شخص شام نہ جا سکے، فَعَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ، تو دوسرے درجے میں فرمائے یمن جاؤ۔ وَاسْقُوا مِنْ غُدَرِكُمْ، اور اس کے حوضوں سے پانی پیو، یعنی فتنوں سے دور، کسی دیہات کے اور فتنوں سے دور والے علاقے میں زندگی بسر کرو۔ یمن بھی کافی بہتر ہے، اور لیکن شام تو بہرحال شام۔ یہاں آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تَوَكَّلَ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ، اس لیے کہ اللہ نے شام والوں کی اور ذمہ داری لی ہے، کفالت کی، حفاظت کی، ان کے ایمان کے محفوظ ہونے کی۔ تو پتہ چلا کہ شام کی جو سرزمین ہے وہ محفوظ سرزمین ہے فتنوں کے دور میں امت مسلمہ کے لیے، اس لیے کہ وہاں ایمان، عقیدہ اور بھٹی میں آزمائش کی جانچا جاتا ہے، تولا جاتا ہے، اور جو پختہ ہوتے ہیں وہی رہتے ہیں، جو پختہ نہیں ہوتے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں، یہاں اس حدیث میں ایک لفظ ہے فَإِنَّهَا خِيرَةُ اللَّهِ مِنْ أَرْضِهِ، کہ شام اللہ کی چنی ہوئی سرزمین ہے۔ يَجْتَبِي إِلَيْهَا خِيرَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے چنے ہوئے بندوں کو وہاں لاتا ہے۔
اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے وہی مراد ہے جو امام مہدی کی حدیث میں ہے کہ جب امام مہدی بیعت کرنے کے بعد نکلیں گے اور شام کے علاقے سے ایک سفیانی کا لشکر، ظالم بادشاہ کا لشکر ان کے خلاف جائے گا اور وہ دھس جائے گا، تو اس دھسنے کے بعد حدیث میں فرمایا فَيَأْتِيهِ عَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَأَبْدَالُ الشَّامِ، کہ شام کے ابدال اس کے بعد، اس واقعے کے بعد امام مہدی کی طرف ہجرت کر کے جائیں گے۔ تو یہ شام کے ابدال کون ہیں؟ شام کے ابدال یہ اس حدیث میں بیان ہوئے کہ خود شام والے نہیں ہیں، شام والے بھی کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں فرمایا یجتبی الیہ خیرتہ من خلقہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے، اپنے انسانوں میں سے، اپنی مخلوق میں سے چنے ہوئے لوگوں کو اس کی طرف کھینچ کر لاتا ہے جو وہاں کے ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب یہ ابدال اور چنے ہوئے لوگ، دو چیزیں آ گئی کہ امام مہدی کی طرف شام سے ابدال ہجرت کریں گے، اور ایک حدیث فرما رہی ہے کہ شام کی طرف اللہ تعالیٰ چنے ہوئے لوگوں کو پہنچاتا ہے۔ یہ دونوں مجاہدین ہیں، مجاہد سے بڑا کوئی ابدال نہیں ہے، اور جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ چنتا ہے، انتخاب کرتا ہے، کسی کی صلاحیت، کسی کی طاقت، کسی کا مال، کسی کا علم، یہ نہیں دیکھتا۔ جس کے دل میں نیت خالص ہوتی ہے اور وہ شہادت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں ان بندوں کو پہنچاتا ہے۔ اب اس وقت کی تازہ صورتحال یہ ہے کہ یہ جو معرکہ شام کا اس وقت ہوا اور فتوحات ملی ہیں مسلمانوں کو، اور دمشق بھی الحمدللہ فتح ہو گیا، اس لشکر میں مختلف دنیا کے علاقوں کے مجاہدین ہیں، کیشان کے ہے، اس طرف خراسان کے لوگ ہیں، اور یہاں حتیٰ کہ چین کے بھی ہیں، یعنی دنیا کے ہر علاقے کا تقریباً بندہ ایک نہ ایک اس لشکر میں موجود ہے۔ کئی لوگوں کے تو ان کی زبان میں انٹرویو اور کچھ خوشی کے لمحات سنے بھی گئے۔ تو یہ جو مختلف علاقوں سے وہاں پہنچے، یہ کیا ہے؟ خیرت اللہ من ارضہ، اللہ کی طرف سے چنے ہوئے لوگ ہیں، اور عبادت میں سب سے بڑی عبادت جہاد ہے، لہٰذا عابدین میں سب سے بڑا عابد مجاہد۔ تو یہ قطب، ابدال، غوث، یہ سارے مجاہدین کے درمیان آسانی سے آپ کو چلتے پھرتے مل جائیں گے۔ دوسری تحریکات، تنظیمات، عابدین، زاہدین، محدثین، مفسرین، مدرسین، بہت سارے ہوں گے، نیک لوگ، شیخ، مشائخ، لیکن ان میں آپ کو غوث، قطب، ابدال ملنا مشکل ہے۔ لیکن یہ کہا جا سکتا ہے یقین کے ساتھ کہ مجاہد ہے تو یہ ابدال بھی ہے، یہ غوث بھی ہے، یہ قطب بھی ہے، اور مجاہد دنیا سے چن کر کے آتے۔ تو پتہ چلا کہ شام کی سرزمین پر اللہ تعالیٰ، شام کے بارے میں تو یہ تو فرما دیا کہ سفیانی کا لشکر، یعنی اندر والا جو آدمی ہوگا وہ تو دشمن ہوگا امام مہدی کا، اور باہر والے جو لوگ ہوں گے وہ چن کر کے وہاں آئیں گے، اور کچھ اندر والے بھی ہوں گے۔ اس طرح ابدال الشام اور عصائب العراق کا بھی وہی مسئلہ ہوگا کہ عاصبہ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی جماعت کو، تو چھوٹی چھوٹی جہادی جماعت پوری دنیا سے وہاں پہنچی ہوئی ہے، عراق کے اطراف میں، شام کے اطراف میں۔ یہی لوگ امام مہدی کے دست و پا بنیں گے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے شام کی سرزمین کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی کفالت فرماتا ہے، اس سرزمین کی۔ دوسری کسی سرزمین کے بارے میں نہ فرشتوں سے حفاظت کی بات ہے، نہ کفالت کی بات ہے۔ ایک اور روایت میں ہے جس کے لیے مسلمان ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں، حدیث میں فرمایا کہ مسلسل ایک جماعت، لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق، ایک جماعت مسلسل حق پر جہاد کرتی رہے گی، لا یبالون بمن خالفہم، کسی کی پرواہ نہیں کرے گی، حتی ینزل عیسی ابن مریم، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے۔ یہ جو جماعت ہے جو مسلسل جہاد کرتی رہے گی، اس کو کہا جاتا ہے طائفہ منصورہ، حق والی جماعت، جس کی اللہ کی طرف سے ہمیشہ نصرت اور مدد ہوتی رہے گی، اس لیے تو وہ چلتی رہے گی۔ اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ طائفہ منصورہ ہوگی
مجاہدین کی جماعت ہوگی. تو اب سوال کرنے والا عام آدمی سوال کرتا ہے کہ یہ طائفہ منصورہ اس وقت کہاں ہے؟ کون سی جماعت ہے جو طائفہ منصورہ ہے، جو حق پر بھی ہو اور جو مسلسل حق پر چل رہی ہو، اور وہ جا کر امام مہدی کے حضرت عیسیٰ کے ساتھ شامل ہو جائے گی، وہ جہاد کرتی رہے گی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک شام کی سرزمین والوں کو کہا یہ طائفہ منصورہ ہے. رسول اللہ جسے طائفہ منصورہ کہتے اس سے بڑھ کر کوئی طائفہ منصورہ نہیں ہو سکتا. اب اس حدیث کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اذا فسد اہل الشام، یہ روایت ترمذی کی ہے، حضرت معاویہ ابن قرہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، شام میں فساد، شام والوں میں فساد داخل ہو جائے تو تم میں کوئی خیر نہیں ہے. لا تزال طائفۃ من امتی منصورین، مسلسل ایک جماعت طائفہ منصورہ بن کر شام میں رہے گی. لا یضرهم من خذلهم، جو شخص انہیں چھوڑ دے گا تنہا ظلم کا شکار ہوتے ہوئے تو انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کب تک چلتی رہے گی طائفہ منصورہ شام میں؟ حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شام والوں کو طائفہ منصورہ کہا. شام والوں کو یعنی شام کے مجاہدین کو، حق کی محنت کرنے والوں کو، اور ان کا دل و جان سے ان سے محبت کرنے والوں کو. ہر آدمی تو جہاد نہیں کر سکتا نا، تو کم از کم ان کا ساتھ دے، ان سے محبت کرے، ان سے اختلاف نہ کرے. تو دنیا کے کسی اور علاقے کے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی نے طائفہ منصورہ کا لفظ ذکر نہیں کیا. کس کے لیے؟ ملک شام والوں کے لیے. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کسی اور علاقے کے لیے نہیں ہے کہ وہاں چلے جاؤ، شام کے لیے ہے کہ تم شام میں چلے جانا. حدیث میں ہے کہ شام کی سرزمین کو لازم پکڑو، اس لیے کہ شام کی سرزمین ارض المحشر والمنشر، کہ محشر کی سرزمین قیامت بھی وہیں قائم ہوگی اور قیامت سے اٹھنا بھی وہیں قائم ہوگا. اور یہ سرزمین دنیا کا دل ہے. دنیا، پوری دنیا ملک شام کی وجہ سے پنپ رہی ہے، چل رہی ہے، اس کی برکتوں کی وجہ سے، اس کے انقلاب کی وجہ سے. امام مہدی کے دور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے ہی شام کی سرزمین کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ شام کا شہر ہے دمشق، جو کیپٹل ہے، راجدھانی ہے. دمشق سے قریب غوطہ شہر ہے. اب اس غوطہ شہر کا بھی اللہ کے نبی نے نام لیا. فرمایا ان فسطاط المسلمین یوم الملحمۃ بالغوطۃ الی جانب مدینۃ یقال لها دمشق من خیر مدائن الشام. اب اللہ کے نبی جیسی شخصیت تعریف فرما دے تو اس کا مقام، مرتبہ. فرمایا کہ جب مسلمانوں کا روم والوں کی جنگ ہوگی امام مہدی کے زمانے میں، تو اس وقت مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر شہر غوطہ ہوگا، اور اس غوطہ کے بغل میں ایک شہر ہے جس کا نام دمشق ہے. اور دمشق کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا خیر مدائن الشام، شام کے شہروں میں سب سے بہترین شہر ہے دمشق، جو بھی فتح ہو. تو جس سرزمین کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، اس سرزمین میں رہنا اور وہاں پھر دین کے غلبے کی محنت کرنا بہت افضل بات ہے. ایک حدیث میں فرمایا یوم الملحمۃ الکبریٰ. اب یہ جو تیسری جنگ عظیم ہے، یہ بھی ملک شام کی سرزمین پر ہی لڑی جائے گی. حلب شہر ہے جو ابھی فتح ہوا، حلب سے قریب اعماق اور دابق کے میدان ہیں جو ترکی سے قریب ہوتے ہیں، ترکی کے بارڈر سے قریب ہے. اس اعماق اور دابق کے میدان میں مسلم شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں کی اور روم والوں کی جنگ ہوگی. اور اس جنگ کی تفصیل اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ 9,60,000 کا روم والوں کا لشکر ہوگا. 80 جھنڈوں کے ساتھ یہ آئیں گے، 80 ملک مل کر آئیں گے،
اور 3 دن تک جنگ چلے گی مسلمانوں کے 3 گروہ 3 جماعتیں ہو جائے گی. ایک جماعت تو وہ ہوگی جو منافقین کی ہوگی، وہ بھاگ جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کریں گے. اور ایک گروہ اور ایک جماعت مسلمانوں کی فتح یاب ہوگی، کامیاب ہوگی چوتھے دن صبح. اور ایک جماعت شہید بن جائے گی. جو شہید ہوگی اس کے بارے میں فرمایا کہ ہم افضل الشہداء، افضل ترین شہید ہیں. اور جو فتح یاب ہوگی ان کو اتنا مال غنیمت ملے گا کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس جنگ میں اتنی انسانیت قتل ہوگی کہ وہ پورا علاقہ تعفن سے، بدبو سے اس طرح بھر جائے گا کہ اوپر سے اگر پرندہ اڑتا ہوا جائے گا تو وہ مر کر گر جائے گا، یا تو لمبائی کی وجہ سے یا پھر اس کی بدبو کی وجہ سے مر کر گر جائے گا. تو یہ جو جنگ ہے حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی، الملحمۃ الکبریٰ، الملحمۃ العظمیٰ، یہ بھی ملک شام میں ہونے والی ہے. اور مسلمانوں کے 5 دارالخلافہ قیامت تک ہوں گے. اب تک 4 گزر گئے. پہلا دارالخلافہ ہمارا مدینہ میں تھا، دوسرا بغداد میں بنو امیہ کا، تیسرا بنو امیہ کا ملک شام میں تھا، بنو عباس کا بغداد میں تھا، اور چوتھا ترکی کا استنبول میں. اب ایک دارالخلافہ جو بننے والا ہے وہ بھی ملک شام میں بننے والا ہے، بیت المقدس میں، اور یہ دمشق کے پاس. اور اسی سرزمین کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کا نزول بھی ہوگا، امام مہدی کا انتقال ہو کر تدفین بھی ملک شام میں ہوگی. تو اس حدیث میں فرمایا یوم الملحمۃ الکبریٰ، ملحمہ کبریٰ کے دن، فسطاط المسلمین، مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر، بِأَرْضٍ، ایسی سرزمین میں ہوگا، یقال لها الغوطۃ، جس کا نام غوطہ ہے، فیہا مدینۃ، اس غوطہ کے پاس ایک شہر ہے، یقال لها دمشق، اس کو دمشق کہتے ہیں. خیر منازل المسلمین یومئذ، اس دن مسلمانوں کے ٹھکانوں کے لیے سب سے بہترین ٹھکانہ ہوگا. حضرت عیسیٰ کے نزول کے بارے میں فرمایا کہ حضرت نواس بن سمعان فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان غوطہ شہر میں پناہ گزین ہوں گے، دجال کے خوف سے ڈرے ہوئے ہوں گے، اور دجال پوری دنیا میں فتنہ فساد برپا کر رہا ہوگا. اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم، اللہ تعالیٰ حضرت مسیح ابن مریم کو بھیجیں گے. فینزل عند المنارۃ البیضاء، ایک سفید مینارے پر اتریں گے، شرقیہ دمشق، دمشق کے مشرقی علاقے میں، دمشق کا مشرقی علاقہ. تو سرزمین دمشق الحمدللہ فتح ہو گئی. جو بنو امیہ کی جامع مسجد ہے، جس کی کئی ویڈیوز بھی، تصاویر بھی آ گئی، وہاں کی نماز بھی آ گئی، اسی مسجد میں نماز ہوگی حضرت امام مہدی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اور اس مسجد کے پاس دمشق میں ایک مشرقی مینارہ ہے جو نور الدین زنگی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی نشانی کے لیے ایک مینارہ بنایا تھا، جو مسجد کا مینارہ نہیں ہے، لمبا چوڑا مینارہ ہے. اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے ہاتھ سے اتریں گے، فرشتوں کے ساتھ اتریں گے، ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے، پیشانی پر پسینے کی بوندیں آ رہی ہوگی جو کہ ہمیں موتی نظر آ رہے ہوں گے، اور زرد رنگ کی چادریں پہنی ہوئی ہوگی، بال ان کے یہاں تک ہوں گے، خوبصورت چہرہ ہوگا. اور آخر میں دجال کی جو ہلاکت ہونے والی ہے وہ بھی ملک شام میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، نماز پڑھیں گے، امام مہدی نماز پڑھائیں گے. نماز جب ہو جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ وہ ہتھیار لاؤ. تو اس زمانے میں جو بھی ہتھیار ہوگا وہ حضرت عیسیٰ کو دیا جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے، اور پیچھا کرتے ہوئے دجال کو اسرائیل میں جا کے پکڑ لیں گے. اس کا مطلب اسرائیل بھی باقی رہے گا، اس کا لشکر رہے گا نا، بھاگیں گا اسرائیل میں باب لط کی طرف، تب تک اسرائیل مٹ نہیں سکتا، ختم نہیں ہو سکتا. دشمن کا باقی رہنا ضروری ہے. ہاں، حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے امام مہدی کے دور میں بیت المقدس آزاد ہو جائے گا، وہ جائے گا وہاں پر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ تیرے لیے ایک وار ہے میرے ذمے،
اور اپنے نیزے سے اس کو وار کریں گے، قتل کر کے مسلمانوں کو بتائیں گے اس کا خون، اور پھر دجال کے لشکریوں کو مسلمان قتل کر دیں گے۔ تو یہ تو گفتگو ہو گئی شام کی سرزمین کے متعلق کہ شام اتنی تفصیل کے ساتھ کسی بھی سرزمین کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت، فضیلت، رحمت، کفالت، فرشتوں کی طرف سے سایہ کرنا اور مسلمانوں کے لیے آخری دور میں پناہ گاہ بننا اور کسی سرزمین کے لیے نہیں کہا ہے۔ تو اس وقت جو شام کے حالات ہیں وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اسی طائفہ منصورہ کا ایک دستہ زمین پر آ چکا ہے، جیسے خراسان کا ایک دستہ زمین پر آ چکا ہے، وہ بھی طائفہ منصورہ کا حصہ ہے، ایسے ہی طائفہ منصورہ کا وہاں بھی سرزمین پر آنا ضروری تھا۔ پہلے بھی تھا وہ ایک علاقے میں، لیکن اب ان کو بہت بڑا علاقہ مل چکا ہے، ان کا اس علاقے کو فتح کرنا یہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے، جیل سے آزاد ہونے والوں کے لیے زندگی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ملحمہ کبریٰ کی شروعات ہے جو امام مہدی کے دور میں ہوگی، تیسری جنگ عظیم، اسی کا پیش خیمہ ہے۔ اب حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بیت المقدس کو دارالخلافہ بنا دیا جائے، حضرت ابن حوالہ کی روایت ہے، اذا اقتربت الزلازل والبنابل والامور العظام، کہ اذا نزلت ارض المقدسۃ الخلافتہ، کہ اذا نزلت الخلافۃ الارض المقدسۃ فقد اقتربت الزلازل والبلابل والامور العظام، کہ یہ جو آخری دارالخلافہ ہمارا بننے والا ہے وہ جب سرزمین شام پر بنے گا تو اس سے پہلے مسلمانوں کی آزمائش، مسلمانوں کا امتحان، زلزلے، طوفان، جنگیں یہ برپا ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو جنگیں وہاں چلتی رہے گی، ابھی جنگ ہوئی، فتح ہو گئی بے شک، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فتح ہو گئی تو بس جنگ ختم ہو گئی اور اب وہ اپنی زندگی میں مصروف رہیں گے، نہیں، وہاں پر جنگیں مسلسل چلتی رہے گی۔ اس لیے ایک روایات میں ہے شام میں فتنہ مسلسل چلتا رہے گا، آزمائش، مختلف دنیا کے ملک اس میں آتے رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کی جنگیں چلتی رہے گی اسی دوران مسلمانوں کا یعنی امام مہدی کا روم والوں سے صلح ہوگی، جنگ ہوگی تو صلح ہوگی نا، جنگ نہیں ہے تو صلح کس بات کی، تو جنگ ان کی چلتی رہے گی۔ ابھی بہت سارے ممالک اس حق کو روکنے کے لیے جو حق انہوں نے وہاں قائم کیا ہے اور اس حق کو لے کر یعنی آزادی کو لے کر انہوں نے جنگ کی، اب وہ آزاد بھی ہو گئے، اب وہ آزادی کے ساتھ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گے، اس کو اپنائیں گے، اس کو نافذ کریں گے، تو دنیا کے جو کفریہ طاقتیں ہیں ان کو پریشانی ہوگی اور وہ کسی نہ کسی بہانے سے ان پر حملہ کریں گے یا ان کا بائیکاٹ کریں گے یا ان کو یعنی کسی بھی اعتبار سے پریشان کرنے کی کوشش کریں گے، تو جنگ مسلسل وہاں چلتی رہے گی۔ یہ جنگ کا چلنا اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ سرزمین امام مہدی کے لیے راہ ہموار کر رہی ہے، اور یہ جو لشکر یہ طائفہ منصورہ ہے، اور مسلمانوں کو اگر طائفہ منصورہ تلاش کرنا ہے تو 3 لشکر ہم نے پہلے بھی عرض کی ہے، ایک خراسان کا، ایک غزہ کا، وہ بھی شام کا لشکر ہے، غزہ کا لشکر بھی شام کا ہے، وہ بھی شام کا حصہ ہے، اور سیریا کا لشکر بھی شام کا ہے، وہ بھی شام کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے بہت سارے علاقوں میں جنگیں چلے گی۔ روایت میں یہ ہے کہ جب امام مہدی دارالخلافہ بیت المقدس کو بنا دیں گے تو پھر اپنے تربیت یافتہ لوگوں کو یعنی مجاہدین کو یا جو بھی ان کے تربیت یافتہ لوگ ہوں گے ان کو دنیا کے مختلف علاقوں کو فتح کرنے کے لیے بھیجیں گے۔ ویٹیکن سٹی ہے جس کو رومیہ کہا گیا عربی میں، حدیث میں، اس رومیہ کو فتح کریں گے۔ صحابی نے پوچھا کہ قسطنطنیہ اور رومیہ اس میں سے کون پہلے فتح ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ یہ ترکی کا جو استنبول شہر ہے، ترکی کا جو استنبول شہر ہے نا وہ کیپٹل نہیں ہے، کیپٹل اس کا انقرہ ہے، لیکن یہ غلط مشہور ہو گیا کہ وہ کیپٹل ہے، لیکن استنبول شہر کافی بڑا ہے، اور اس زمانے میں عیسائیوں کا اور یورپی لوگوں کا، یورپ والوں کا بہت بڑا تجارت کا بھی مرکز تھا اور ان کے رہائش کا بھی مرکز تھا۔ اور یہ جو تیسری جنگ عظیم ہونے والی اہل یورپ سے ہی ہونے والی ہے،
کیونکہ یورپ والے ہی امریکہ کی غلامی کرتے ہیں زیادہ، اور جو غلامی کریں گا ان سب کے ساتھ جنگ ہوگی، وہاں ان کا کفر ٹوٹ جائے گا، اس کے بعد دنیا کے مختلف علاقے جو بچ جائیں گے اس کو فتح کریں گے، یہاں تک کہ بر صغیر بھی فتح ہو جائے گا، اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ تو یہ جو ملک شام کی سرزمین ہے یہ دنیا کا دل ہے، تھرمامیٹر ہے حق اور باطل کا۔ اب یہاں سوال یہ ہو رہا ہے کہ سفیانی کے بارے میں بہت سے لوگوں نے گمان اور رائے کے اعتبار سے کہا تھا کہ یہ جو بشار الاسد ہے یہ سفیانی ہو سکتا ہے، اور ہمارا بھی یہ تجزیہ تھا اور رائے تھی ظنی اعتبار سے، لیکن ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بات ظنی ہے، ایسا ہو بھی سکتا ہے، اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے، دوسرا آدمی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب کچھ لوگ معترضین کہتے ہیں کہ بشار صاحب تو وہاں سے چلے گئے بھاگ کے، اب سفیانی کہاں سے آئے گا؟ تو اس کا جواب شروع میں آ چکا ہے کہ ملک شام اللہ کے نبی کے زمانے میں بڑا تھا، جس میں فلسطین، اردن، لبنان، سیریا، یہ ان لوگوں نے خلافت کے گرنے کے بعد اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس پورے علاقے میں سے کہیں سے بھی سفیانی آ سکتا ہے۔ اسی طرح سفیانی کے بارے میں صحیح حدیث میں مستدرک حاکم کی ہے کہ ایک لشکر ظالم بادشاہ کا نکلے گا ملک شام سے۔ اب ملک شام میں کسی بھی علاقے سے نکل سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ سیریا سے نکلے، سیریا تو آج ہے، رسول اللہ کے دور میں سیریا کا کوئی وجود نہیں تھا، وہ ملک شام تھا۔ اور دوسرا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں فرمایا کتاب الفتن نعیم بن حماد کی کہ بھئی بچوں کے ذریعے سے ایک فتنہ شروع ہوگا جو چلتا رہے گا یہاں تک کہ وہ تھمے گا نہیں، امام مہدی آ جائیں گے۔ وہاں حدیث میں فتنہ مسلسل چلنے کا ذکر ہے ملک شام میں، کس میں؟ ملک شام میں۔ اور غزہ کس میں ہے؟ ملک شام میں۔ وہاں فتنہ چالو ہے کہ نہیں؟ چالو ہے۔ تو مسلسل فتنہ ملک شام میں جاری رہے گا، شروع ہوگا درعا سے، سیریا سے، وہ شروع ہو گیا، وہ چل رہا ہے، اب وہاں ختم ہو گیا تو یہاں چل رہا ہے 1 سال سے۔ تو کسی نہ کسی علاقے میں فتنہ چلتا رہے گا، آزمائش چلتی رہے گی، جنگیں ہوتی رہے گی۔ ہمیں اللہ کے نبی کے دور کے ملک شام کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے اعتبار سے سوچنا ہے، سمجھنا ہے۔ اور اس وقت لبنان اور اردن دونوں جگہ اسی طرح کے لوگ موجود ہیں جو مسلمانوں کے غدار ہیں۔ ایک عبداللہ بیٹھا ہوا ہے جو شریف مکہ کا پوتا ہے، محمد بن عبداللہ نام ہے اس کا، جو شریف مکہ جس نے خلافت عثمانیہ سے بغاوت کی اور حجاز کا علاقہ مکہ مدینہ اور طائف کا چھڑا دیا تھا ان سے، اور 1914 میں انگریزوں سے انہوں نے خفیہ پلاننگ کی، سازش کی، اور اس کے نتیجے میں اس کو یہ اردن کا علاقہ اس کے بیٹوں کو ملا ہے۔ ایک اس کا بیٹا تھا، اس کو فیصل کو عراق کا دیا تھا، لیکن عراق اس کو بھایا نہیں، لیکن اردن آج بھی ان کے پاس ہے۔ اور یہ 1 نمبر کا اسرائیلی آدمی ہے، یہودی نواز ہے اور امریکہ کا غلام ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ سفیانی یاد رکھیے کوئی متعین شخص نہیں، سفیانی کا مطلب ایک ظالم آدمی، جیسے فرعون نام نہیں ہے، فرعون ظلم کی تعبیر ہے۔ فرعون کا نام تھا ریان بن ولید، نام اس کا الگ تھا، لیکن جو ظلم کرتے تھے ان کو فرعینہ کہتے تھے، فرعون کہتے تھے۔ ایسے ہی سفیانی کا مطلب ظالم بادشاہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو رائے کے درجے میں کہہ سکتے ہیں کہ سفیانی کسی بھی علاقے سے نکل سکتا ہے، اور جب سفیانی نکلے تو حدیث میں ہے کہ یہی ہمارے لیے امام مہدی کی پہچان ہوگی کہ بیدا نام کے چٹیل میدان میں سفیانی کا لشکر دھس جائے گا۔ اور اس کے بعد آج کل کچھ شیعہ ہیں جو میدان میں آ رہے ہیں، ویسے شیعہ کو بڑی پریشانی ہے، ان بدعقیدہ لوگوں کو۔ بشار ان کا آدمی تھا اور وہ وہاں سے اسرائیل کو کافی تعاون کرتا تھا۔ اب جب یہاں شہزادے پہنچ گئے اور انہوں نے سارے ہتھیار پر قبضہ کر لیا، تو اسرائیل کی بارڈر بھی القنیطرہ نام کی بستی بھی انہوں نے قبضہ کر لی۔ اب اسرائیل پر براہ راست وار کر سکتے، تو اسرائیل ابھی 4-5 دن سے جہاں جہاں ہتھیار ہیں ملک شام میں ان شہزادوں کے پاس، وہاں پر اٹیک کر رہا ہے ہتھیار ضائع کرنے کے لیے۔
تو یہ شیعہ حضرات ایران کے جو غلام ہیں، دجالی لشکر ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اب تک ہم تھے تو اس کو مجال نہیں تھی، اب تک تم تھے تو مجال نہیں تھی، اب تک تم تھے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ اپنا ہی آدمی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ڈر خوف کی بات نہیں ہے۔ اصل مسئلہ اس کو اسرائیل کو یہ ہے کہ کیمیکل ہتھیار یہاں موجود ہے، اور اس کو ڈر ہے کہ یہ شہزادے ہمارے خلاف کہیں، امریکہ کو بھی ڈر ہے اسرائیل کو بھی، کہ یہ ہتھیار یہ ہمارے خلاف استعمال نہ کریں۔ اب تک تم تھے تو تم تو انہیں کے بندے تھے، ان کو خوف نہیں تھا، اب جب وہ چیز ہمارے ہاتھ میں آ رہی ہے تو اس کو کیا ہو رہا ہے؟ ڈر خوف ہو رہا ہے، اس لیے وہ حملے کر رہا ہے۔ تو وہ پریشان ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک طرف سے غزہ کے شہزادے ہیں، ایک طرف سے ملک شام کے، اور بھی علاقوں کے شہزادے آتے رہیں گے، اور آہستہ آہستہ یہ اسرائیل کو وہاں سے نکال دیں گے، ملک شام سے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے کہ کچھ شیعہ لوگ اس طائفہ منصورہ کو، ان شہزادوں کو، ان مجاہدین کو سفیانی کا لشکر کہہ رہے ہیں۔ تو سفیانی تو ظالم ہوگا نا، اور اس کی صفات آئی ہوئی ہے کہ وہ عورتوں کو قتل کرے گا، عورتوں کے پیٹ چاک کر دے گا، علماء کو قتل کرے گا، بچوں کو قتل کرے گا۔ یہ کام مجاہدین نے تو عام معافی کا اعلان کیا ہے، جس کو پکڑا اس کو معافی کا اعلان کر دیا۔ تو سفیانی صفات سے معلوم ہوگا، آپ کے بولنے سے کوئی سفیانی نہیں بنے گا، نہ میرے بولنے سے بنے گا۔ جو ظالم بادشاہ ہوگا اور عملاً ظلم کرے گا، بچوں کو قتل کرنا، عورتوں کو قتل کرنا، ان کے پیٹ چاک کرنا، علماء کو قتل کرنا، مساجد کو گرا دینا، یہ ساری صفات بشار الاسد میں، اور اس جیسا اور بھی آ سکتا ہے آئندہ اس ملک شام کے علاقے میں۔ تو وہ آدمی سفیانی ہے۔ یہ جو شہزادے جو حکومت میں وہاں پہنچے ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ طائفہ منصورہ ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے 3 طائفہ منصورہ آ چکے ہیں، خراسان کا، غزہ کا، اور دمشق اور شام کا۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے مسلمانوں کو امن و امان، عافیت عطا فرمائے، اور ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے۔